بسم اللہ الرحمن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہم لوگ سورہ فجر دیکھ رہے تھے. آج ہم نے سورہ فجر کا آخری کنکلیوژن اور آخری مضمون اور آخری 10 آیات دیکھنی ہے. پچھلی 10 آیات اور اس سے پچھلی 10 آیات میں کیا دیکھا ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر کے سٹارٹ میں پہلے 4 قسمیں کھاتے ہیں. والفجر کی قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود ان قوموں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسی قومیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں ان جیسے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا. یعنی وہ قوت اور طاقت میں اتنی زیادہ تھیں اور قد و قامت بھی ان کے بہت زیادہ تھے. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی جو اتنی قد و قامت والے تھے کہ وہ ان جیسا طاقتور کوئی نہیں تھا، ان کی طاقت ان کو بچانے میں کوئی کام نہ آ سکی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غرق ہو گئے. کہ وہ اپنے گھروں میں ایک قوم ایسی تھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے 6 دن 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ایسی آندھی چلائی جنہوں نے ان کو کٹے ہوئے کھجوروں کے درختوں جیسا کر دیا تھا. اور دوسری قوم کو ایک چنگھاڑ سے قوم سمود کو مارا گیا، جس میں ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے تھے. وہ ایسی چنگھاڑ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں انسان کا رویہ بتایا کہ انسان کیا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور پھر جب کوئی اس سے نعمت لے لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ یتیم کے ساتھ مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے اور یتیم کی عزت نہیں کرتے. اس کے اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم مال سے، کیونکہ تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. مال کی محبت جو ہے وہ ان ساری بیماریوں کی، ان سارے نافرمانیوں کی جڑ ہے، روٹ کاز ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بالکل ایک جو ہے مضمون چینج ہو گیا. اب ہم لوگ جو ہے پہلے ہم لوگ کس بارے میں بات ہو رہی تھی، مال کی محبت اور آزمائشوں وغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا ایک نقشہ کھینچا. اب آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پھوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی. تو حشر کے میدان، اپنے آپ لوگ حشر کے میدان میں امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین پھوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، اس زمین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ وہ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے بچھایا.
اس زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اور وہ زمین کے کیسے وہ بچھائی گئی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ ایک دن تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. یہ زمین چٹیل اور ہموار میدان ہو جائے گی. اسی زمین پر حشر قائم ہوگا. اس زمین میں جو نافرمانیاں، جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، اس زمین کا معاملہ اس زمین پر ہی طے ہوگا جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دیں گے. سورہ طٰہٰ کی آیات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. وہ پہاڑ ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ زمین جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا تھا کہ وہ کہیں ہمیں لے کر ہلے نہ. تو اب اللہ تعالیٰ اسی زمین کو، جو رب اس زمین کو قائم رکھ سکتا ہے، وہ اس کو اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو اڑا کر بکھیر دیں گے، اور حشر جو ہے وہ اسی زمین پر قائم ہوگا. زمین کا معاملہ زمین پر ہی طے ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ جو دکن دکا ہے، اور کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کی زمین جو ہے وہ اس طرح کھینچ کر چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور وہ بالکل ہموار ہو جائے گی. کوئی پہاڑ، کوئی اس طرح کے جو راستے میں وہ آتے ہیں معاملات کے ٹیڑھی بالکل سیدھی ہو جائے گی. اور ڈفرینٹ جو اس میں آیات ہیں قرآن کی، اس میں ملتا ہے کہ زمین وہ کچھ باہر نکال دے گی جو اس کے اندر ہوگا. تو اس باہر نکالنے میں انسان جو جتنے بھی سے پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی پہاڑوں کو گھیر دیں گے. اور جس مال سے محبت رکھتے ہو وہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز جو اس دنیا میں سب کچھ فان، صرف تمہارے رب چہرہ باقی رہ جانے والا ہے. اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہنے والا. ہم جتنی بھی دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے مگن کر لیں، مال کی محبت میں خود کو جتنا مرضی مگن کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانیاں کر لیں، ہر ایک چیز ختم ہو جانے. جو اطاعت کر لے گا وہ یہ ہے کہ اپنے لیے آخرت کما لے گا. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، وہ اپنی آخرت برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے. تو وہی آسمان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورتوں میں سورہ غاشیہ میں کہا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بلند کیا. اسی آسمان میں فرشتے ہوں گے جو روز میں صف در صف ایسے قطاریں بنائے ہوئے ہوں گے، اور وہ آسمان کے گرد ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی کہ ہر شخص دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے کچھ ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. ہر شخص اپنا نامہ اعمال کو پا لے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. ہر انسان کو جواب دینا ہوگا. ان جوابوں کے لیے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ورنہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث کے مفہوم سے میں پتہ چلتا ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، کہ کوئی شخص حشر کے میدان سے، سختی گرمی کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے اور اپنے کوئی پنڈلیوں تک، کوئی ٹانگوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی اس سے اوپر، کوئی بالکل نیچے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، شک و نفسی نفسی عالم ہوگا. اور اس وقت ہم لوگ جتنے مرضی جواز پیش کر لیں، اس وقت کو ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جوانی کہاں گزاری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جوانی کی نعمت دولت دی ہے. اس میں جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور چونکہ ہماری باڈیز اور ٹائم، ہر چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، تو یہی وقت ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کا، اپنی زندگی کا بہترین وقت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا.
یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے۔ اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا۔ ڈفرینٹ مفسرین کی ڈفرینٹ رائے ہیں اس بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح زمین کو ایسے چپٹا کیا جائے گا، تو جیسے کسی چیز کو، جیسے کوئی گیند بھی ہوتی ہے گول ہوتی ہے، اور جب اس کو کھینچا جائے تو جو چیز اس کے اندر ہوگی وہ باہر آ جائے گی۔ تو جہنم جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، جیسے وہ زمین میں لاوا اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو جہنم زمین، اسی زمین کے اندر سے ایسے اللہ تعالیٰ جب اسے چپٹا کریں گے تو وہ اسی زمین کے اندر سے باہر نکال دی جائے گی۔ اس کے بعد جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا، جب اسے یقین آ جائے گا، تب وہ کہے گا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے۔ اس دن کی نصیحت انسان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے رسول آتے رہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے رہے، نصیحتیں دیتے رہے، اور اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واضح کر دیا۔ اور اتنی آج کل تو مطلب سوشل میڈیا اور ہر چیز ہے، اتنا زیادہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہر ایک تک پہنچا دیا۔ جو اپنے رب کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب اس سے آگے اطاعت کے راستے ڈھونڈنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، تو وہ اسے استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اب نصیحت کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ انا لہ ذکر، لیکن اب اس کے لیے نصیحت کہاں، اب نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آگے وہ کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ایسے، ہم میں سے کسی پر بھی ایسا وقت نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اطاعت کرنے والا بنائیں، کہ اس دن ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اصل زندگی بحیاتی کا جو ورڈ ہے، کہ اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ زندگی جو میں گزار کے آیا ہوں وہ زندگی نہیں تھی۔ اصل زندگی وہ ہے جو اب مجھے ملے گی۔ اگر میں جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہی میری زندگی ہے، اگر میں جنت دیا گیا تو یہی میری زندگی ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر اس دن انسان پھر کہے گا کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا، یہ میں نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں کیوں اپنی زندگی مختلف مشغولیات میں گزارتا رہا، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، کیوں حق میرے سامنے آیا میں اس کو جھٹلاتا رہا، کیوں میں نے دنیا کی مصروفیات کو بہانہ بنایا، اور اپنے اوپر اپنے آپ کو خود یہ سوچ دی کہ ہاں ٹھیک ہے میں مصروف ہوں، میرے پاس یہ بہانہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نا اس دن ہر ایک بات کو جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ انسان کہہ دے کہ اچھا یہ مسئلہ تھا میں نے ایسے نہیں کیا اور ایسے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت پھر ہمارے سامنے چلا کے دکھا دیں گے ہمارے نامہ اعمال کے دیکھو۔ اور اس وقت پھر وہ رسوائی، کیسی رسوائی ہوگی کہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے انسان وہ رسوا ہو جائے، جہنم میں ڈال لے جانے کا اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا، اللہم اجرنا من النار دعا پڑھتا ہے، تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل نہ کرنا۔ اور اسی طرح جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہم انی جنت جنت کی دعا مانگتا ہوں، انی اسألک من الفردوس، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 3 مرتبہ اگر وہ دن میں یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل کر۔ تو اس لیے 3 مرتبہ تو کم از کم ضرور۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، سب سے بلند جنت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سربسجود رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے، تو بھی وہ قیامت کے دن اپنی عبادت کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اس کو دنیا میں ایک بار پھر جانا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی پھر ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اس سے زیادہ اجر و ثواب کما سکے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس سے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اس سے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کا اس کا استقبال کرے گی۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر صحیح، صدقہ کر کے اپنے، کیونکہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اور ایک بہت خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی
क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला ये नहीं देखेंगे कि किसने कितने रुपए सदका किए, अल्लाह ताला ये देखेंगे कि किसने कितना सदका किया, उसने कितनी खालिस नियत से सदका किया। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं फयौमा इज़िल ला युअज़िबु अज़ाबहु अहद, चनाचा उस दिन अल्लाह ताला के अजाब जैसा कोई अजाब ना देगा इंसान। जैसे अल्लाह ताला हमें हदीस के मफहूम से पता चलता है कि जिस तरह जहन्नुम है ना, किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जहन्नुम कैसी है। इसी तरह जैसे जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म है। यानी हम अगर चूल्हे पे हाथ रख के देखें तो हम जहन्नुम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जरा से किसी का हाथ जल जाता है ना तो वो इतना छाला बन जाता है और फिर वो काफी दिन तक ठीक नहीं होता, कितनी सख्त तकलीफ है। तो ये तो सिर्फ 1 दर्जा गर्म है, इससे 69 दर्जे ज्यादा गर्म है जहन्नुम की आग। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से बचा दे। तो अल्लाह ताला जैसा कोई अजाब ना देगा, यानी किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा अल्लाह ताला उसे जैसा अजाब देंगे उस दिन। अल्लाह ताला उसमें कहते हैं, सूरह हाक़ा में कहते हैं खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला यअकुलुहु इल्लल ख़ातिऊन। पकड़ो इसे, उसे तोक डाल दो, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो, एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, उसको जकड़ दो। वो अजीम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना ही मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज यहाँ उसका कोई गमख्वार दोस्त नहीं और ना पीप के सिवा उसके लिए कोई खाना है जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। अल्लाह ताला हमें ऐसे खताकारों में शामिल न करे। अल्लाह ताला हमें माफ कर दें, हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दें और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहते हुए ला यूसिकु वसक़हु अहद, और ना ही उसके बांधने जैसा कोई बांधेगा। अब इंसान को लगता है कि उसे मोहलत मिली हुई है ना, तो वो जितनी मर्जी दूर चला जाए उसे उसे कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। यानी अगर कोई इंसान किसी इंसान को थोड़ी सी अल्लाह ताला मोहलत दे देता है तो वो अपनी सरकशी में बढ़ता रहता है। उसे लगता है उसने उसने किसी एक का हक मार लिया ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कोई एक गुनाह कर लिया ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो करता रहे, जितने मर्जी गुनाह करे, अल्लाह ताला देख रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी तरह कोई गुनाह करने से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अल्लाह ताला उस दिन जब अल्लाह ताला पकड़ेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान का फिर कुछ मतलब उस इंसान का फिर कुछ नहीं बचेगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और ना ही उसके बांधने जैसा कोई बांधेगा। फिर आगे बिल्कुल एक अलग अगली जो आखिरी 4 आयत है उसमें टॉपिक बिल्कुल चेंज होगी। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, कि अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। इसमें फिर आगे होप मिलती है कि अल्लाह ताला या यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है किसी को मुखातिब करने के लिए, डायरेक्ट मुखातिब करने के लिए होता है कि उसमें कोई दूसरा नहीं होता। यानी अल्लाह ताला उस बंदे से, अल्लाह ताला आपसे बात करें, इस तरह इमेजिन करेंगे अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान। नफ्स मुतमइन्ना उस नफ्स को कहते हैं जिसकी पूरी तरह इस्लाह हो जाती है, वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बन जाता है और उसकी तो फर्मा बरदार बन जाता है तो उसे बुरे कामों से नफरत हो जाती है। नफ्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है नफ्स अम्मारा, दूसरा होता है नफ्स लव्वामा और तीसरा होता है नफ्स मुतमइन्ना। डिटेल तो हम इसकी नहीं पढ़ सकते लेकिन पढ़ लेते हैं। नफ्स अम्मारा वो नफ्स होता है जो बहुत सर्कश होता है, अपनी मर्जियां करता है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला ने किस चीज़ से मना किया, किस चीज़ से नहीं मना किया, अल्लाह ताला की मैंने माननी है मैंने नहीं माननी, यानी जो उसके दिल में आता है वो करता है। फिर दूसरा नफ्स होता है नफ्स लव्वामा, वो होता है वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता है लेकिन उसे दुख होता है इस बात का, वो तौबा कर लेता है और उसे उसका नफ्स उसे मलामत करता रहता है कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, ये नफ्स लव्वामा है, ये फिर भी काबिल कबूल नफ्स है। उसके बाद है नफ्स मुतमइन्ना जो अल्लाह ताला की इताअत पर, अल्लाह ताला की मतलब रजा में राजी रहता है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वही करता है, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया उससे रुकता है, तो वो इत्मीनान वाली जान। उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। और अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ लौटा और राजी होने वाली, पसंद हुई। कि अब हम लोग हैं यहाँ पे अल्लाह ताला कि इरजाई मेरी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ आपसे
سے راضی ہونے والی، یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی اور پسند کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا کوئی شخص، مطلب ہم لوگ کی دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بہت مشکل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اگر ہمیں فرض کچھ ایسا پتہ چلے کہ اچھا یہ چیز حرام ہے، وہ بڑی پسند ہو، تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مطلب ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں چھوڑنا مشکل لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارجعی الی ربک کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہیں اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اگر اتنا بڑا کسی بھی بڑے ایسے انسان کو دیکھیں جو ہمیں بڑا اپنی طرف سے گناہ گار لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں دلوں کے حال کو، یہ کہ کون گناہ گار ہے کون نہیں. لیکن بہرحال ہم جسے گناہ گار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے ہدایت دے سکتے ہیں. اس میں وہ طٰہٰ ابن جلیل جو ہیں آج کل کلب کے ممبر ہیں اور اس پہ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، ان کی میں نے لائف سنی، میں مطلب سوچتی رہ گئی کہ یا اللہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دے سکتے ہیں. واقعی وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے برے کام کرتے تھے، وہ گینگسٹر تھے، وہ ڈرگز دیتے تھے، لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپس تھے، اور سائی رات موویز دیکھتے تھے، اور ہر طرح کا مطلب وہ کہتے کہ بس کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو رہ گیا ہو، سب کچھ ہی میں نے کر لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیں. اور اب الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر کے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے راضی کیے ہوئے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، چنانچہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. پر اللہ تعالیٰ کی کمپنی مل رہی انسان کو کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے بندے کون؟ جیسے ہم یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فیوریٹ پرسنالٹیز ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک درجہ ہے، ہم وہاں نہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جب فادخلی فی عبادی کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلیسڈ لوگ میں بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس کی آخری جو بات نفس مطمئنہ کے بارے میں جو کرنے والی مطلب اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہ بلیسڈ لوگوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بتائیں، جو یہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں کہ والفجر، قسم ہے فجر کی. تو وہ لوگ جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، جو دنیا میں بھی نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو توڑتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت اپنی نیند کو توڑ کے اٹھتے ہیں. پھر اللہ کا جو غلام ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے، وہ ولیالین اور 10 راتوں کی، وہ رمضان کے آخری اور ذی الحج کے پہلے دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ والفجر ولیالین عشر والشفع والوتر، اور ایون کی اور اوڈ کی، یعنی جو ایون نمازوں کی بھی اور اوڈ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر ولیالین عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی رات کے اس حصے میں جب تمام انسان سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو اس وقت جو ہے انسان اپنی نیند کو توڑ کے اپنے آرام میں خلل ڈال کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے. تو وہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ کی کوالٹیز ہے، اور یہی 4 قسمیں بیسڈ ہیں اس چیز کی کہ آپ اگر نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو 10 دن ذی الحج کے ہیں اور 10 دن رمضان کے ہیں، اور پہلے 10 دن ذی الحج کے جو اب الحمدللہ بہت قریب ہے، ان میں بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ان کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنی عبادت ہو سکے، جتنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام آپ سرچ کریں خود سے، اور کوشش کریں ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کی. پہلے 9 دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں، اور بہت 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 زیادہ اجر ہے ان کا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جو بات کرنے مطمئنہ میں شامل ہونے والی کام ہے، اس میں تکبیرات پڑھنا، پھر روزے رکھنا، صدقات کرنا، نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اور اسی طرح سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کثرت سے کرنا، گھر کے معاملات آپس میں دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا. اور ان سب سے خوبصورت بات یہ کہ دوستوں کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈویژن جیسے ماں کی ڈویژن ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ ہو گیا ان کو دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دن سب کے پاس ہے، ان کی ڈویژن برابر ہے، یہ دن سب کے پاس ہے، سب کے پاس برابر ہوگا جنت کمانے کا، کہ جو اب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذاکر تو عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر تو عمل ایمان
اس نے ایمان تو لیا تو اللہ کے رب ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ تعالیٰ کے ہر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا اس پر راضی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے اس پر راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے رکھ دیا اس رب کی مہربانی ہے، یقیناً یہی میرے لیے بہتر ہوگا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو ان کا اس پر عمل کرنا اور اس پر راضی رہنا، اس میں ہیلے بہانے نہ کرنا، اچھا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرنا کہ اللہ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کر دیا، وہ مکمل، اس میں ہمارے رائے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام کے دین ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جیسے دین کو بھیجا اس کو ویسے قبول کرنا. اور جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، ڈفرینٹ روایات میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ آپ سن کہتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے انگلی پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. تو ان دعاؤں کو صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ان پہ بہت فضیلت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَادْخُلِي جنتی، اور پھر میرے بندوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جنت میں شامل ہو جاؤ. حالانکہ اللہ کے وہ بندے جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھر مینشن کیا وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے، جو اولیاء کے لیے جو عزت کا گھر ہے اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معاملات بتائے، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بنا دیں گے ہمیں جنت میں انشاءاللہ. ان کے ساتھ جو ہے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ، اور نفس مطمئنہ بننے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بنانا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ ہماری صرف فجر کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، اور پھر ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اور ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صحابی نہیں تھے وہ، ویسے ایک امام تھے شاید، ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک شخص تھے مسجد میں بیٹھے تھے اور عصر سے مغرب کے ٹائم میں وہ مسلسل یہی دعا مانگے جا رہے تھے، اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں. تو کوئی آیا اور اس نے آپ سے سے پوچھا کہ آپ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، مطلب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، کہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحج کے ان 10 دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والا، 10 دنوں کوئی بھی بالکل بھی ضائع نہ کریں، ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.